اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو یہ تین کام عورت شوق سے کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا، اگر کوئی عورت عطر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور جب تک غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانا چاہے وہ خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے۔ یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 3، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت سے خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہ کریں تو اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ کہے کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھائے یا میں جنازہ پڑھاؤں گا، ضد کیا ہے؟ دعا اخلاص سے کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی جھگڑا کرنے والی بات تو نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا۔ کوئی بھی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہوگا تو پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی بھی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے نیک ہو۔ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے؟ اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بڑے بڑے نیک بندے پیدا کیے ہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اس وقت تک انسان نیک نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا اور بہتر نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ فتویٰ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور اور سب سے زیادہ گراں قدر متاع ہے۔ اگر انسان بڑا ہی دولت مند اور حیثیت و وقار کا مالک ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت کسی کام کی نہیں، اس کے اندر تقویٰ کی روشنی نہیں جگمگاتی، اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔